السلام علیکم، ہمتن گوش میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ پیش خدمت ہے سفرینہ، قسط نمبر 5۔ شہزادہ طرطوش اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ شاطر کو کچھ نہ ہوا ہو، لیکن آسمان تک اٹھتی آگ دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے اڑنے کی رفتار اور تیز کر دی، لیکن آگ کے قریب پہنچ کر اس نے زمین پر آنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ فضا میں ہی رک کر اس نے کچھ پڑھا اور آگ کی طرف پھونک مار دی۔ جتنی تیز آگ بھڑک رہی تھی اتنی جلدی ہی ٹھنڈی ہو کر بجھ گئی۔ شہزادہ طرطوش نے جب ارد گرد دیکھا تو اسے ایک جسم آگ میں جلا کٹا نظر آیا اور دوسرا جسم ایک دائرے میں پڑا ہوا تھا جو کہ صحیح حالت میں تھا۔ شہزادے نے جلدی سے جلے ہوئے جسم کو کندھے پر اٹھایا اور پھر اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ اسے جلا ہوا شاطر جن ہی لگا تھا، کیونکہ ان دو کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا، اور دوسرا جسم حلیے اور حالت سے انسان لگ رہا تھا جو چلا کرنے آیا تھا۔ لیکن شاطر کی موجودگی نے شہزادہ طرطوش کے دماغ میں کئی سوال پیدا کر دیے تھے۔ فضا نے شاطر کی چیخوں کو دبا لیا تھا، کیونکہ اس وقت سفرینہ کے کہے گونج رہے تھے۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے پیچھے مت آنا، تم سفرینہ سے نہیں لڑ پاؤ گے، لیکن تمہیں میری بات شاید مذاق لگی تھی، تو اب بھگتو، اب میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا۔ یہ بول کر سفرینہ نے دوبارہ سے کہے لگانا شروع کر دیے، لیکن اچانک اس کے کہوں کو بریک لگ گئی کیونکہ آگ بجھ چکی تھی۔ کون ہے یہ جس نے سفرینہ کی لگی آگ کو بجھانے کی غلطی کی ہے؟ کون ہے؟ سفرینہ زور سے چلائی تھی۔ آگ کے بجھنے کے بعد جب سفرینہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے دائرے میں بے ہوش پڑا سکندر نظر آیا۔ شاطر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ سفرینہ نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی اور کسی اندیکھے وجود کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن فضا میں کسی کی موجودگی نظر نہیں آئی۔ سکندر کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو حصار میں لیٹے ہوئے پایا۔ ابھی تک رات کا سناٹا تھا۔ آہستہ آہستہ سکندر کو پچھلا گزرا سب یاد آ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ ایک نوجوان اچانک سے آ کر اسے چلہ ختم کرنے سے روک رہا تھا، اور ایک بوڑھی عورت جو اسے چلہ ختم کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن اب وہاں کچھ نہیں تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ آگ بھی بجھ چکی تھی جس کے جلنے کے بعد سکندر کو کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ سکندر اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور سب کچھ بھلا کر دوبارہ پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال مجھے آج کی رات کا چلہ پورا کرنا ہے۔ رات کا آخری پہر ہو گیا تھا۔ اس وقت سکندر دوسری رات کا چلہ پورا کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سکندر دل میں دعا کر رہا تھا کہ اب کچھ ایسا نہ ہو کہ جس سے چلہ پورا نہ ہو سکے، لیکن شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور سکندر نے آخری مرتبہ پڑھ کر گہری سانس لی۔ وہ تھک چکا تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر بچے کی لاش پر پھونک ماری اور پھر ہاتھ کے پنجے سے لال مرچ سے بنے دائرے کو مٹا دیا۔ ماچس کی تیلیوں کو اٹھا کر الگ الگ کیا اور پھر اسے دوبارہ ماچس کی ڈبیا میں ڈال دیا۔ چاقو وہ پہلے ہی نیفے میں ڈال چکا تھا، بس اب حصار ختم کرنا تھا، جو اس نے دوبارہ کچھ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری اور پھر حصار کے دائرے کو مٹا دیا۔ سکندر نے بوری کا منہ کھولا اور لاش کو پیروں سے پکڑ کر بوری میں ڈال دیا۔ 2 دن میں لاش گل سڑ چکی تھی اور بو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ سکندر نے سارا سامان اکٹھا کیا اور بوری کندھے پر ڈال کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس 2 گھنٹے تھے جس نے اس میں اپنی نیند پوری کر کے آفس جانا تھا۔ سفرینہ کو رہ کر اپنی ناکامی پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی لگائی آگ کو کس نے بجھایا تھا، اور وہ کون تھا جو جن کو بھی اٹھا کر لے گیا۔ اس وقت سفرینہ چلے کی جگہ سے بہت دور ایک درخت کے نیچے بیٹھے گزرے اور آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، کیونکہ آج کی رات تو آخری رات ہے۔ آج اگر وہ لڑکا چلہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر سفرینہ اس کے قابو میں آ جائے گی، اور پھر سفرینہ مجبور ہو جائے گی کہ اس کی ہر بات مانے۔ سفرینہ نے آنکھیں بند کر کے سکندر کے چہرے کو تصور کیا تو سکندر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اس وقت نیند سے اٹھ چکا تھا اور اب اپنے لیے ناشتے کے لیے کچھ بنا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سفرینہ کے چہرے پر خونی مسکراہٹ آ گئی۔ چلو سفرینہ،
आज इस लड़के से फिर मिल लेते हैं। ये कहकर सफरीना अपनी जगह से उठी और फिर उसने बिजली का रूप धार कर सिकंदर के घर की जानिब उड़ना शुरू किया। एक बिजली की लहर थी जो शहर की जानिब बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि दिन का वक्त था इसलिए किसी इंसान को रोशनी का नजर आना मुमकिन नहीं था। सिकंदर नींद से उठ चुका था। नहा धोकर वो किचन की तरफ चला गया और फिर पानी केतली से निकालकर फ्रिज से अंडे निकालने लगा। अभी सिकंदर अंडे उठाकर मुड़ा था कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? सिकंदर ने ये सोचकर चाय की आग कम की और किचन से बाहर निकल आया। दरवाजे के करीब पहुंचकर सिकंदर ने कौन है की आवाज निकाली, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो दरवाजा खोल दिया। अभी वो पाँव बाहर रखने वाला था कि एक छोटी सी बच्ची अंदर आ गई। अंकल, मुझे अम्मी अब्बू अकेला घर में छोड़कर गए हैं और मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दें प्लीज। ये फ्रॉक पहने छोटी खूबसूरत बच्ची सिकंदर को बहुत भली लगी। ओह, आप कौन हो बेटा? मैंने पहले तो आपको नहीं देखा यहाँ। सिकंदर बच्ची के सामने झुककर बैठ गया और उसके नन्हे से हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, अंकल, मैं 2 घर छोड़कर रहती हूँ। आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं आपको रोज दफ्तर जाते हुए देखती हूँ। बच्ची तोतली आवाज में बात कर रही थी। अच्छा, तो फिर बेटा आपके अम्मी अब्बू कहाँ गए और आपने नाश्ता नहीं किया क्या? जी अंकल, मैंने नाश्ता नहीं किया और मेरे अम्मी अब्बू राजू के साथ स्कूल गए हैं। राजू आपके भाई का नाम है बेटा? सिकंदर ने बच्ची से पूछा। जी हाँ अंकल, राजू का आज रिजल्ट है और स्कूल घर से बहुत दूर है, इसलिए अम्मी अब्बू भी बगैर नाश्ते के चले गए और मुझे सोता छोड़ गए थे। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? सिकंदर ने बच्ची से नाम पूछा। वैसे तो मेरा नाम शहनाज है, लेकिन अम्मी अब्बू मुझे मन्नो कहते हैं। चलो आओ अंदर, अंकल आपको नाश्ता कराता है। वैसे अगर आपके अम्मी अब्बू घर आ गए और आप उनको नजर नहीं आई तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं अंकल, अम्मी अब्बू इतनी जल्दी नहीं आएंगे। सही है, आओ अंदर। सिकंदर बच्ची को अपने रूम में ले आया और उसे बेड पर बैठने का कहकर किचन में चला गया। उसने दूध बर्तन से निकाला और जल्दी जल्दी केतली में दूध वगैरह डाला, अंडा फ्राई करके और फिर रात की बची हुई रोटी लेकर दोबारा अपने कमरे में आ गया। मन्नो अभी तक बेड पर बैठी हुई थी। अंकल, आपने अंडा फ्राई किया है क्या? जी बेटा, अंडा है, रोटी है और चाय है बस, लेकिन रोटी रात की बची हुई है। कोई बात नहीं अंकल, चाय मैं नहीं पीती, बस आपके साथ अंडा खाऊंगी। चलो आओ, फिर बिस्मिल्लाह करो बेटा। सिकंदर ने चाय अपने मग में डालते हुए कहा। अचानक बाहर धप की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कुछ भारी सा गिरा हो। सिकंदर ने चाय का मग बेड पर रखा और कमरे से बाहर निकल आया। शहजादा तरतूश शातिर से गुजरे हाल का पूछ रहा था और शातिर शुरू से अब तक की सारी कहानी बता रहा था। शातिर की हालत बहुत नाजुक थी। अगर वो कोई आम सा इंसान होता तो इस वक्त मर गया होता, लेकिन वो एक जिन था और जन्नात को मौत के अलावा कोई चोट या जख्म नहीं पहुंच सकता। इस वक्त शातिर के जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरते जा रहे थे। अच्छा, तो तुम वहाँ क्यों गए जब उसने तुम्हें दूर रहने का कहा था? शहजादे ने शातिर से पूछा। शहजादा तरतूश, मैं वहाँ हरगिज नहीं जाता, लेकिन वो चुड़ैल उस लड़के की जान और ईमान दोनों की दुश्मन हो गई थी। उसने लड़के को चिल्ले से बाहर निकालने के लिए उसे अल्लाह से डरा दिया था, लेकिन वो लड़का नहीं जानता था कि अब अगर उसने चिल्ला रोक दिया तो वो मारा जाएगा और फिर वो तौबा नहीं कर सकेगा। एक दफा वो चिल्ला पूरा कर ले, अगर वो बच गया और उस चुड़ैल को काबू कर लिया तो फिर ये मुमकिन है कि वो तौबा भी करे और उस चुड़ैल से अपनी जान भी छुड़ाए। तो ये बात है, लेकिन अब तो तुम उसकी नजरों में आ चुके हो और मार भी खा चुके हो। अब मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोबारा उस चुड़ैल के करीब भी जाओ। तुमने देख लिया ना कि तुम्हारे हिसार में होते हुए भी वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। जी शहजादा तरतूश, शातिर ने सर झुकाकर ये बात कही। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी कि वो एक चुड़ैल से मार खाकर वापस आया है, तो अब तुम उसके करीब भी नहीं जाओगे, समझे तुम? शहजादे ने बनावटी गुस्से से कहा। तो उस नौजवान का क्या होगा शहजादे? अब सफरीना हमसे टकरा चुकी है और उस नौजवान को भी बचाना है, तो मैं खुद देखूंगा कि क्या करना है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सही,
اب تم تھوڑا سا آرام کرو جب تک میں اس لڑکے اور سفرینہ کو دیکھتا ہوں، شہزادہ بولا۔ لیکن شہزادے، آپ نے ان دونوں کو دیکھا نہیں ہے تو پھر کیسے ان کو ڈھونڈیں گے؟ شاطر نے اہم بات پوچھ لی تھی۔ جب میں تمہیں بچانے آیا تھا تو اس وقت اس نوجوان کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ پہلے میں اس کے پاس جاؤں گا، پھر اس کی مدد سے سفرینہ کو بھی ڈھونڈ لوں گا۔ جی یہی ٹھیک رہے گا، شاطر نے کہا۔ یہ کہہ کر شہزادہ طرطوش نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ اسے سکندر کے گھر پہنچنے میں کچھ زیادہ ہی وقت لگ گیا، کیونکہ ابکر اور سکندر کے گھر میں زیادہ فاصلہ تھا۔ سفرینہ سکندر کے قریب پہنچی تو سکندر اس وقت گھر کے گیٹ پر بیٹھا کسی بچی سے باتیں کر رہا تھا۔ سفرینہ کے لیے یہ اچھا موقع تھا۔ اس نے اپنی حالت تبدیل نہیں کی اور بجلی کی ہی صورت میں گھر میں داخل ہو گئی۔ اس وقت اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس وقت کم تھا اور جو کچھ کرنا تھا اسی وقت میں کرنا تھا۔ ابھی سفرینہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک خیال کوندا اور پھر وہی شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی جو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس نے اپنا رخ کچن کی جانب کیا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت آگ پر کیتلی رکھی ہوئی تھی اور اس میں پانی ابل رہا تھا۔ سفرینہ اپنے اصل روپ میں آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نزدیک ہی ایک بڑے سے برتن میں چائے کے لیے دودھ پڑا ہوا تھا۔ اس نے خاموش رہ کر آہٹ سننے کی کوشش کی، لیکن سکندر اس وقت بھی اس بچی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اور پھر سفرینہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی اپنے منہ میں ڈال کر باہر نکالی اور پھر اسے دودھ میں ڈبو دی۔ یکدم دودھ کا رنگ نیلا ہو کر دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا۔ اب دیکھتی ہوں کہ تم کیسے بچتے ہو مجھ سے، سفرینہ نے آہستہ لہجے میں کہا۔ یہ کہہ کر سفرینہ دوبارہ بجلی بن گئی اور پھر اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ شہزادہ جب سکندر کے گھر پہنچا، ایک بجلی کی لہر گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی لہر شہزادہ طرطوش کو اپنی شادی کے دن بھی نظر آئی تھی اور ایک ایک کر کے ساری کڑیاں جڑتی گئیں۔ تو یہ ہے سفرینہ۔ شہزادہ طرطوش سفرینہ کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اور سکندر سے بھی فی الحال دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خود کو حصار میں بند کر لیا۔ اس کو شاطر کے انجام کا بھی پتا تھا، اس لیے اس نے خود کو سلیمانی حصار میں بند کیا تھا۔ اب سفرینہ کیا، سفرینہ کا باپ بھی مجھے محسوس نہیں کر سکتا۔ شہزادے کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بھی سفرینہ کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت کچن کی جانب بڑھ رہی تھی اور شہزادہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ کچن میں پہنچ کر سفرینہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک برتن میں پڑے دودھ میں اپنی انگلی ڈبو دی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ لرز گیا۔ وہ سفرینہ کی چال سمجھ گیا تھا۔ سفرینہ سکندر کو زہر دینے جا رہی تھی۔ سفرینہ نے آہستہ لہجے میں کچھ کہا اور پھر بجلی بن کر باہر چلی گئی۔ پہلے تو شہزادے کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ حیران تھا کہ سفرینہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ سفرینہ کوئی عام سی چڑیل نہیں ہے، اس طرح سے تو کوئی بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، اور سکندر تو اسے قابو میں کرنے کے لیے چلا کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان جن کے لیے چلا کر رہا ہو تو وہ جن صرف اس انسان کو ڈرا سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سفرینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا اس پر جناتی دنیا کا قانون بھی لاگو نہیں ہوتا؟ شہزادہ یہ سب سوچ رہا تھا کہ کسی کے پیروں کی آہٹ سنائی دی۔ سکندر بچی کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ اس وقت شہزادے کا دماغ جلدی جلدی سوچ رہا تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور اسے آج سکندر کو ہر حال میں بچانا ہے۔ اچانک اس کی نظر کچن کی کھڑکی سے باہر پڑی۔ ایک بلی اس وقت گھر کی باہر والی دیوار پر چل رہی تھی۔ بلی کو دیکھ کر شہزادے کے دماغ میں ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے جلدی سے جا کر بلی کو پکڑا اور اسے کچن میں لے آیا۔ تھوڑا سا دودھ ایک الگ برتن میں ڈال کر بلی کے سامنے رکھ دیا، جسے بلی غٹا غٹ پی گئی۔ شہزادے کا یقین درست ثابت ہوا۔ دودھ پی کر بلی وہیں گر گئی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ شہزادے نے بلی کو اٹھایا اور کچن سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی باہر نکلا، سکندر بیڈ روم سے نکل کر کچن میں چائے بنانے لگا۔ چائے اور انڈا اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ شہزادے نے زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ہاتھ میں پکڑی بلی کو اتنی زور سے سامنے دیوار پر دے مارا کہ آواز سنائی دے۔ وہی ہوا، بلی کے گرنے سے دھپ کی آواز پیدا ہوئی اور تھوڑے سے انتظار کے بعد سکندر کا چہرہ نظر آیا۔
وہ آواز والی جگہ کی طرف جا رہا تھا اور پھر اسے بلی نظر آ گئی۔ نزدیک جانے پر سکندر کو بلی کے منہ سے جھاگ نکلتا ہوا نظر آیا۔ کسی نے بیچاری کو زہر دے دیا ہے، بہت ظالم ہیں لوگ، سکندر نے اونچی آواز میں کہا تھا، اور پھر بلی کو اٹھا کر باہر گلی میں گیا اور وہیں سڑک کے کنارے پھینک کر دوبارہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ بیٹا، آپ نے ابھی تک انڈا ختم نہیں کیا ہے، مجھے تو آفس جانے میں دیر ہو رہی ہے، جلدی جلدی آپ انڈا ختم کرو۔ یہ کہہ کر سکندر نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ یہ زہر تمہیں دیا جا رہا ہے پاگل؟ شہزادہ سکندر کی بے وقوفی پر تلملا اٹھا تھا۔ انکل، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ شہناز کی بات سن کر سکندر کا کپ وہیں ہوا میں رک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بچی کو ایسا جواب دے جو اس کے چھوٹے سے دماغ میں آ جائے۔ شہزادے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگر وہ سکندر کے سامنے آ گیا تو پھر وہ سفرینہ کو ظاہر ہو جائے گا، اور سفرینہ کے سامنے شہزادے کے آنے کا مطلب شیطانوں اور جنوں کی نہ ختم ہونے والی لڑائی ہے۔ بس بیٹا، مجھے اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے۔ سکندر کو کوئی جواب سمجھ نہیں آیا۔ اس کا کپ دوبارہ اوپر اٹھنے لگا تھا اور شہزادے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ سکندر چائے کی چسکیاں لیتا، شہزادے نے بچی کو ہلکا سا دھکا دیا اور بچی سکندر سے جا ٹکرائی۔ سکندر کے لیے یہ سب اچانک ہوا اور وہ سنبھل نہیں پایا۔ بچی اس ہاتھ سے ٹکرائی تھی جس ہاتھ میں کپ تھا، اور پھر ساری چائے اور کپ بیڈ پر گر گیا۔ سکندر نے جلدی سے بچی کو سنبھالا۔ کیا ہوا بیٹا؟ خیریت تو ہے نا؟ پتہ نہیں انکل کیا ہوا، مجھے بیٹھے بیٹھے جھٹکا سا لگا اور پھر میں آپ سے ٹکرا گئی۔ سوری انکل، میں نے آپ پر چائے گرا دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ سکندر نے شہناز سے پوچھا۔ نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں۔ گڈ، رکو، میں یہ برتن کچن میں رکھ آتا ہوں۔ سکندر نے سارے برتن اٹھا لیے اور کچن میں چلا گیا۔ سنک پر برتن رکھنے کے دوران ایک برتن میں سکندر کو دودھ نظر آیا۔ یہ دودھ یہاں کیسے آ گیا؟ سکندر یاد کر رہا تھا کہ اس نے یہ دودھ کیوں نکالا تھا اور پھر برتن میں کیوں ڈالا تھا، لیکن یہ سب تو اس نے کیا ہی نہیں تھا، تو پھر یاد کیسے آتا؟ سکندر نے دودھ والا برتن اٹھایا اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر گیا اور دودھ کو گلی کے کنارے پر گرا دیا۔ واپس اندر آیا تو منو گھر کے صحن میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انکل، میرے امی ابو واپس آ چکے ہوں گے، میں اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے بھی آفس جانا ہے، امی ابو کو میرا سلام دینا۔ جی ٹھیک ہے انکل۔ یہ کہہ کر شہناز گھر کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ شہزادہ ترتوش سکندر کے ساتھ ہی کچن سے باہر نکلا تھا، اور جب سکندر دودھ باہر گرا کر واپس آیا تو شہزادہ بھی گلی میں رک گیا۔ شہزادہ سکندر کو سفرینہ سے محتاط رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سکندر کے سامنے آنا شہزادے کے لیے بہت سے مسئلے کھڑے کر دے گا۔ گلی میں شہزادے کو اپنے مطلب کی چیز نظر نہیں آئی تو وہ تھوڑا آگے چلا گیا۔ آخر کار وہ چیز شہزادے کو نظر آ گئی۔ وہ ایک کالی بلی تھی جسے شہزادے نے پکڑ لیا اور اب دوبارہ سکندر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گھر کے گیٹ کے قریب پہنچ کر شہزادہ بلی کو وہاں لے گیا جہاں سکندر نے دودھ گرایا تھا۔ کیونکہ گلی کا فرش پکا تھا تو دودھ ابھی تک زمین میں جذب نہیں ہوا تھا۔ شہزادے نے بلی کو دودھ کے قریب کیا تو بلی دودھ پینے لگی، اور پھر وہی ہوا جو شہزادے نے سوچا تھا، بلی اس کے ہاتھ میں جھول گئی۔ شہزادے نے بلی کو وہیں زمین پر لٹا دیا تاکہ سکندر اسے دیکھے، اور پھر گیٹ کے قریب ہی کھڑے ہو کر سکندر کا انتظار کرنے لگا۔ سفرینہ کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ایک جگہ رک کر سفرینہ نے سکندر کو تصور کیا اور پھر اسے زندہ چلتا پھرتا دیکھ کر سفرینہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سفرینہ غصے سے چلائی، اور پھر اس نے دوبارہ اپنا رخ سکندر کے گھر کی جانب کر دیا۔ گھر میں داخل ہوئی تو سکندر بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ بائک سٹارٹ کرنے کے بعد سکندر گیٹ سے باہر نکل آیا اور دروازے کو لاک کر کے بائک کی طرف مڑا تو غیر ارادی طور پر اس کی نظر دودھ گرانے والی جگہ پر چلی گئی۔ اس نے ایک زور کا جھٹکا کھایا کیونکہ دودھ والی جگہ کے قریب ایک اور بلی مری پڑی تھی، اور یہ بلی پہلی والی بلی سے مختلف تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ سکندر نے سوچا۔ پہلے گھر میں بلی مری ہوئی ملی اور اب یہاں اس بلی نے بھی وہی دودھ پیا ہے جو میں نے گرایا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دودھ زہر والا تھا۔
لیکن دودھ میں زہر کس نے ملایا اور کیوں؟ کیا کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے؟ لیکن ایسا کون ہے جسے میری موت سے مطلب ہو؟ مجھے مارنے والا انسان آخر اندر کیسے آیا اور پھر دودھ میں زہر ڈال کر واپس چلا گیا اور مجھے نظر نہیں آیا؟ سفرینہ سکندر کو گیٹ کے قریب کھڑا سوچتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی سکندر کا گلا دبا دے، لیکن وہ اس قتل میں خود نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ کسی ذریعے سے سکندر کو مارنا چاہتی تھی۔